جو اقارب ہوتے ہیں، قریبی لوگ ہوتے ہیں، یا کوئی ایسا شخص جس سے ہمیں محبت ہو، جس سے ہمیں کوئی ہمارا دلی لگاؤ ہو، تو ہماری یہ خواہش رہتی ہے کہ ہم سے جو ہے ان کو ضرور کچھ نہ کچھ خیر ملتا رہے، اور ہم بھی ان کو یاد کرتے رہیں اور وہ بھی ہمیں یاد کرتے رہیں۔ اب جب یہ فون وغیرہ نہیں تھے تب لوگ ایک دوسرے کو خط لکھ کے بھیجتے تھے، اور اب فون وغیرہ کا استعمال ہو گیا ہے تو چاہے ایک شخص دنیا کے کسی دوسرے کنارے پر ہی کیوں نہ ہو، اس کی شکایت رہتی ہے کہ بھائی آپ نے مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا۔ ہفتہ گزر گیا، وہ والدین جن کی اولاد دوسرے شہر میں رہتی ہے وہ جانتے ہیں کہ کچھ دن اگر گزر جائیں اور اولاد کی طرف سے کوئی تعلق نہ قائم ہوا ہو، کوئی فون نہ آئے، کوئی میسج نہ آئے، تو ایک شکوے شکایت والی بات ہوتی ہے کہ یار اتنا عرصہ گزر گیا، آپ نے ہمیں یاد نہیں کیا۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ محبت والا پہلو قائم ہو، جب بندے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ محبت قائم ہوتی ہے، جب اس کو اپنا رب یاد آتا ہے تو اس کا دل کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے بات کرے، اپنے رب سے کلام کرے، اور جو اس محبت میں بڑھتا ہے اس کا تقاضا جو ہے اپنے رب سے تعلق میں اور بڑھتا رہتا ہے، جس کی ایک جو جھلک اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتائی وہ موسیٰ علیہ السلام کی بتائی کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے تورات دینے کے لیے بلایا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے تقاضا کیا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ یہ وہی موسیٰ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا جب وہ اپنے گھر والوں کے اہل کے ساتھ جا رہے تھے اور آگ دور سے دیکھی تو کہا میں کچھ پتہ کر کے آتا ہوں، اور اس جگہ پر اللہ نے ان سے کلام کیا تھا، اللہ نے ان کو اپنے کلام کے لیے چنا۔ اور یہ ایک ایسا فضل ہے جس کو اللہ چاہے دے، لیکن اللہ نے بہت کم انبیاء اور رسول میں سے جو ہے اپنا یہ فضل عطا کیا۔ لیکن ان نبی کے بارے میں کیا کہا کہ انہوں نے بھی تقاضا کیا تھا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو بات کیا ہے کہ جب تعلق بڑھتا ہے تو خواہش بڑھتی ہے اس کلام کی بھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنے آپ سے یہ محبت ادا کرنے کے لیے یا یاد کرنے کے لیے جو ہے ایک بہترین تحفہ عطا کیا ہے، اور وہ تحفہ بھی ایسے عطا کیا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دنیا میں نہیں عطا کیا، بلکہ اپنے پاس اوپر معراج کے وقت بلا کے جو ہے وہ تحفہ عطا کیا۔ اور پہلے جو ہے کہا کہ تم پر اور تمہاری امت پر 50 نمازیں فرض ہیں، دن میں 50 نمازیں۔ اگر ذرا سا سوچ لیں کہ ابھی ہمیں نمازیں پڑھتے وقت دن کا کتنا عرصہ لگتا ہے، اور اگر اس کو 10 گنا کر دیں کہ 5 کی جگہ 50 ہوتی تو دن کا کتنا وقت جا رہا ہوتا۔ لیکن پھر تخفیف کیا کی کہ چلو 50 نہیں، آخر میں کیا طے پایا 5 نمازیں فرض کی گئی، لیکن کیا کہہ دیا کہ ان 5 کا بھی جو ثواب ہے وہ 50 کے مقابلے میں ہی ہوگا۔ پڑھو گے تم 5، لیکن ثواب جو ہے چونکہ میرا فیصلہ میں نے 50 کا کیا تھا تو ثواب جو ہے وہ تمہیں 50 کے اعتبار سے ہی ملے گا۔ لیکن اس نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی بنیاد بتائی کہ اسلام کی بنیاد کس چیز پر ہے، جیسے کوئی بلڈنگ بنائی جاتی ہے تو اس کی کچھ بنیادیں رکھی جاتی ہیں، اور اگر بنیاد بلڈنگ کی کمزور ہو تو فنیشنگ کے وقت آپ جتنی بھی محنتیں کر لیں، کوشش کر لیں، وہ بلڈنگ زیادہ عرصے قائم نہیں رہتی۔ تو سب سے پہلے اس کی بنیاد پہ کام کیا جاتا ہے کہ بنیاد مضبوط ہو۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کی بنیاد بنائی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس اسلام کی بنیادیں بتائیں تو کیا کہا کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادتین کا ذکر کیا کہ یہ اقرار کرنا کہ لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن دوسری چیز کیا بتائی؟ اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔
تو یہ دوسرا وہ اہم پلر ہے، رکن ہے، جس پر اسلام کی جو ہے وہ بنیاد قائم ہے۔ اور ایسا نہیں کہ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ عطا کیا گیا تھا، بلکہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں قرآن میں مختلف جگہوں پہ جہاں پہ ان کا ذکر آتا ہے تو یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انبیاء کو بھی جو ہے وہ نماز کا کہا گیا تھا، کہ اقامت الصلاۃ جو ہے وہ باقی انبیاء اور رسول کی بھی جو ہے شریعتوں کا حصہ تھا۔ حتیٰ کہ جو ابھی میں نے بات ذکر کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا اس موقع پر پہلی بار، تو اپنا تعارف کیا کرایا؟ اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی تمہارا معبود ہی نہیں ہے، فاعبدنی، میری عبادت کرو، اور پھر کیا کہا؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے۔ اور یہ وہی نماز ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پہلی چیز جس کے بارے میں آخرت میں انسان سے سوال ہوگا، قیامت کے دن پہلی چیز جس کے بارے میں بندے سے سوال ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ یہی نماز ہوگی۔ تو اگر تو اس کی نماز ٹھیک ہے، نماز کے بارے میں اس کا معاملہ کلیئر ہے، تو اس کے آگے کے معاملات بھی آسان ہوں گے اور وہ فلاح پائے گا۔ لیکن اگر اس کی ان نمازوں میں کمزوری رہ گئی، وہ نمازوں کے بارے میں جواب نہ دے سکا، تو اس کے آگے کے جو مراحل ہیں وہ بھی مشکل ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خود کا کیا حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے وہ اس نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کسی معاملے کے بارے میں کوئی پریشانی ہوتی یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو آپ کیا کہتے تھے کہ اے بلال نماز قائم کیجئے، ہمیں نماز سے سکون پہنچائیے۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ اب ان باتوں میں کہیں نہ کہیں ہم اپنی بھی کیفیت ذرا تلاش کریں کہ ہمارا اپنی نمازوں کے حوالے سے کیا معاملہ ہے۔ الحمدللہ 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 کہ رمضان کا مہینہ تو ایک ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں جو ہیں مساجد آباد ہوتی ہیں، ایک کثیر تعداد ہے جو کہ نمازوں کے لیے مساجد میں حاضری دیتی ہے اور نماز کو قائم کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ قیام اللیل بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن ہم صرف رمضان میں تو مسلمان نہیں ہیں نا بھائی، ہمارا اسلام تو رمضان کے علاوہ بھی 11 مہینوں چلتا ہے۔ تو ہم ذرا اپنی کیفیت اس اعتبار سے بھی دیکھیں کہ اول تو یہ کہ کیا میری نمازیں جو ہیں وہ نماز رمضان کے علاوہ بھی قائم ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ نماز جو ہے ایک فرق کر دینے والا معاملہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مسلمان اور کفر اور شرک کے درمیان فرق کر دینے والی یہ جو چیز ہے یہ نماز ہے۔ حتیٰ کہ فقہا کے ہاں ایک معاملہ یہ مشہور ہے کہ امام احمد بن حنبل کا یہ قول رہا ہے کہ جو شخص ایک بھی نماز چھوڑ دیتا ہے نا وہ دار اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اس میں دوسرے فقہا نے اور علماء نے جو ہے وہ اختلاف کیا ہے کہ اتنی شدت نہیں ہے، لیکن یہ کہ معاملے کی اتنی اہمیت ہے کہ جس نے ایک بھی نماز بغیر عذر کے جان بوجھ کے چھوڑی، کہیں نہ کہیں اس کا اسلام جو ہے، اس کا ایمان جو ہے وہ خطرے میں آ جاتا ہے۔ مجھ سے دنیاوی کوئی معاملہ چھوٹ جائے تو مجھے پریشانی ہوتی ہے، میری ٹرین نکل جائے پریشانی ہوگی، صبح 4 بجے کی 3 بجے کی اگر فلائٹ ہوگی تو میری آنکھ خود بخود کھلی ہوئی ہوگی کہ کہیں میری وہ فلائٹ مجھ سے مس نہ ہو جائے۔ اگر کوئی بہت امپورٹنٹ کوئی میٹنگ ہوگی، کسی نے بلایا ہوگا، تو میری پوری کوشش ہوگی کہ وقت سے پہلے پہنچ جاؤں، یہ نہ ہو کہ دیر سے پہنچوں۔ لیکن یہ نماز کا کیا معاملہ ہے میرا؟ میں جب کسی علاقے میں سفر کرتا ہوں، ہم اکثریت کی دیکھ لیں فکر ہوتی ہے کھانے پینے میں کیا ہوگا، رہنے کا کیا معاملہ ہوگا، وہاں پہ سفر کیسے کریں گے، ادھر ادھر موومنٹ کیسے کریں گے۔ لیکن یہ فکر کہ میرے نماز کی کیا صورت حال ہوگی وہاں پہ،
جس جگہ میں گھر بنانا چاہ رہا ہوں، جس جگہ میں شفٹ ہونا چاہ رہا ہوں، وہاں میں یہ تو دیکھتا ہوں کہ ہاں بھائی ارد گرد کے لوگ کیسے ہیں، مکان کیسا ہے، بلڈنگ کیسی ہے، پانی کا نظام ہے، گیس صحیح آ رہی ہے، بجلی صحیح چل رہی ہے، امن کی کیا صورتحال ہے. لیکن کیا میری یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ قریب مسجد بھی ہے یا نہیں، کہ میں نے اور میری اولاد نے جب اپنا یہ فریضہ ادا کرنا ہے تو ہمیں جگہ مل بھی جائے گی یا نہیں. لوگ ایسے ایسے ممالک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ میلوں میلوں تک جو ہے کوئی مسجد نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگ تو ایسے بھی شہروں میں رہتے ہیں جہاں پہ پورے شہر میں کوئی مسجد نہیں ہے، اور ان کو جمعہ پڑھنے کے لیے جو ہے وہ اپنے شہر سے نکل کے دوسرے شہر جانا پڑتا ہے. اب وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ وہ وہاں پہ کیوں سکون اختیار کرتے ہیں، وہاں پہ کیوں رہتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس آزمائش سے نہیں بھولا. ہم میں سے اکثریت کے گھر کے قریب جو ہے وہ ایک یا ایک سے زیادہ مساجد ہوتی ہے، کہ اللہ کا شکر کہ اگر 1:15 بجے والی نماز مس ہو جائے گی تو 1:30 بجے والی پھر بھی مل جائے گی، 1:30 بجے والا جمعہ مس ہو جائے گا تو 1:45 بجے والا تو پھر بھی مل سکتا ہے. لیکن کیا ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم نماز کو واقعتاً قائم کریں؟ ایک ہوتا ہے بس نماز پڑھ لی. اللہ تعالیٰ نے جو کلام استعمال کیا وہ کہا اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، اس کے تمام امور کو شامل کرنا. لیکن اس میں صرف ایک بات میں یہ شامل کرنا چاہوں گا کہ جب میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں اور میں اس کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں تو اس نماز کا کتنا حصہ ایسا ہے جو کہ مجھے سمجھ بھی آ رہا ہے. اس نماز میں کیا وہ کلمات ہیں جو جب میری زبان سے ادا ہو رہے ہیں تو کم از کم میرا ذہن جو ہے وہ ان باتوں کو سمجھ بھی پا رہا ہے، میرا دل ان کو قبول کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے یہ ایک بات کی بات ہے، لیکن کم از کم میرا دماغ سمجھ تو پا رہا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا تھا؟ اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرنا مجھے یاد کرنے کے لیے. تو میری جو نماز ہے میں ذرا غور تو کروں کہ اس نماز کو جب میں ادا کر رہا تھا تو اس کے پورے مرحلے میں مجھے میرا رب یاد کتنا آیا. اس کی ابتدا سے لے کے انتہا تک کیا ایسے مراحل تھے، کیا ایسے مواقع تھے جہاں پہ مجھے میرا رب واقعتاً یاد آیا کہ میں نے اس کو یاد کیا. کیونکہ جب یہ نماز ہوگی تو پھر اس کے کچھ آثار آئیں گے. جب نماز اس کے حق کے طریقے سے ادا کی جائے گی تو اس کے آثار آئیں گے. اور وہ آثار کیوں آئیں گے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ سچے صادق المصدوق انہوں نے بتایا. قرآن میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ بے شک یہ جو نماز ہے یہ فحاشی کے اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. اب میں نماز پڑھنے سے پہلے بھی ایک برائی کے ارادے کو ذہن میں رکھا ہوا تھا اور نماز کے بعد بھی میرا وہ ارادہ قائم ہے اور میں اس کی طرف جا رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے میری نماز کا کوئی فائدہ تو نہ ہوا. میں اپنے کاروبار پہ کوئی غلط معاملے کو روک کے آیا تھا کہ بھائی ذرا دیر رکو، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، لیکن نماز کے باوجود بھی میں نے اس غلط سودے کو کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے میری نماز کا کوئی فائدہ تو نہ ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اتنی خوبصورت مثال پیش کی سمجھانے کے لیے، مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے. آپ نے کیا بیان کیا کہ تمہارا کیا خیال ہے ایک شخص جس کے گھر کے پاس کوئی نہر ہو اور وہ شخص اس نہر میں 5 بار دن میں نہاتا ہو، تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل ہوگا؟ ہم ایک بار بھی نہانے کو ہم کافی سمجھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 2 بار نہا لیں گے بہت صاف ستھرے ہو جائیں گے. لیکن ایک شخص 5 بار نہائے دن میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہی مثال جو ہے وہ نماز کی ہے کہ جب ایک انسان دن میں 5 بار صحیح طریقے سے نماز کو جب ادا کرتا ہے نا تو اس کے لیے گناہ کرنا جو ہے وہ بے حد مشکل ہو جاتا ہے. اگر آپ کے جو بھی قریبی ہیں، جس کے مثال کے طور پہ کوئی شخص جاب کرتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ بھائی 2:30 بجے جو ہے باس کے ساتھ میٹنگ ہے، تو وہ پوری کوشش کرے گا کہ میٹنگ میں جانے سے پہلے میری طرف سے کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ باس کو شکایت ہو، ایسا نہ ہو کہ کوئی میری شکایت لگا رہا ہو کہ یہ جو ٹائم ضائع کر رہے ہیں یا یہ تو دوسروں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں کیونکہ ابھی میں نے باس کے سامنے جانا ہے.
یا بچے کو پتا ہو کہ ابو نے گھر پہ آنا ہے تھوڑی دیر پہلے یا تھوڑی دیر بعد گھر پہ آنا ہے، تو وہ کیا کوشش کرے گا کہ گھر جو ہے وہ ایسا ہو کہ ابو کو کوئی شکایت نہ ہو۔ بیویاں بھی کیا کوشش کرتی ہیں کہ شوہر کے آنے سے پہلے جو ہے سارے معاملات طے سیٹ کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شوہر گھر میں آئے اور اس کو ناگوار گزرے۔ تو جب دن میں 5 بار میں اپنے رب کے سامنے اس ارادے کو لے کے جاؤں کہ جب میں اپنے رب کے سامنے پیش ہوں تو کہیں میرا کوئی ایسا گناہ میرے ساتھ نہ چپکا ہوا ہو کہ میرا رب جو ہے اس بات کو ناپسند کرے، تو پھر کیسے نماز یہ جو ہے ہماری ہمیں گناہوں سے نہیں روکے گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ نماز پھر اس طریقے سے ادا ہو رہی ہے، ورنہ ایک دوسری بھی نماز ہے۔ قرآن میں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کفار کی نماز کا بھی ہمیں بتایا کہ وما کان صلاتهم عند البیت الا بکاء وتصدیہ، کہ یہ ان کی جو نماز یا ان کی جو دعائیں پکارنا ہے یہ صرف اور صرف تالیاں بجانا اور سیٹیاں بجانے کا معاملہ ہے ان کا، کہ بس کچھ ظاہری امور ہے جو یہ کرتے ہیں، ان کا دل نہیں ہوتا۔ اور ایک اور نماز بھی بتائی، کون سی نماز بتائی؟ کہ منافق کی نماز ہے، کہ منافق کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ ایک تو قرآن میں جو آیا کہ سخت سستی کی حالت میں پڑھتا ہے، اور اس نماز میں وہ اپنے رب کو کم ہی یاد کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری اس کی کیفیت کیا بتائی کہ وہ انتظار کرتا رہتا ہے کہ بالکل آخری وقت ہو، اور پھر وہ کیا کرتا ہے کہ بالکل جلدی جلدی جیسے پرندہ ٹھونگے مارتا ہے کہ بس اس طرح جو ہے بس ایک ادا ہو جائے۔ اور وہ بھی کیوں ادا کرتا ہے ایک منافق؟ تاکہ دوسرے مسلمانوں کو لگے کہ بھائی یہ مسلمان ہی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب سے بھاری نماز جو یہ منافقین پر ہوتی ہے وہ ایک عشاء کی اور ایک فجر کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ساتھ کہا کہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ اس میں کیا معاملہ ہے، کیا خیر ہے، تو چاہے رینگتے میں بھی آنا پڑے گا نا، یہ لوگ آئیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا میں اور آپ اپنی نماز کو منافقین کی نماز کے زیادہ قریب پاتے ہیں یا ایمان والوں کی نماز کے زیادہ قریب پاتے ہیں؟ کہ جن کو نماز پڑھتے ہیں جب وہ، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے ایمان والے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو کہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ جب وہ نماز شروع کرتے ہیں تو ان کا دل جو ہے اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق میں ہوتا ہے۔ اور انہی کے بارے میں کیا کہا کہ الذین هم علی صلاتهم یحافظون، یہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں، ان کو فکر ہوتی ہے اپنی نمازوں کی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری اور آپ کی آسانی کے لیے بہت سے مواقع پر نماز میں تخفیف کر دی، کہ انسان سفر کر رہا ہو تو 4 کی جگہ 2 پڑھ لے، کوئی مسئلہ ہو، کوئی مشکل ہو تو 2 نمازوں کو جمع بھی کر لے، کوئی مریض ہو کہ کھڑا نہ ہو سکتا ہو تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہ پڑھ سکتا ہو تو لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے بھی نہ پڑھ سکتا ہو تو اشارے سے پڑھ لے۔ حتیٰ کہ جب کافر کے سامنے جنگ بھی ہو رہی ہو تب بھی صلاۃ الخوف پڑھی گئی۔ اب جب میری کوئی نماز چھوٹ رہی ہو تو میں دیکھ لوں نہ میں جنگ میں ہوں، نہ میں سفر میں ہوں، نہ میں بیمار ہوں، تو میں کس وجہ سے جو ہے اس نماز کو چھوڑ رہا ہوں؟ اور ہمارے اساتذہ جو یہ ایک بات سمجھائی جاتی ہے کہ ابلیس نے کتنے سجدوں کا انکار کیا تھا، اور وہ سجدہ بھی کس کے لیے تھا؟ اور اگر میں ایک نماز بھی چھوڑتا ہوں جو کم از کم جیسے فجر کی نماز ہے 2 رکعتوں پر ہے، اگر ایک نماز بھی چھوڑتا ہوں تو کم از کم 4 سجدے ہیں جن کا میں انکار کر رہا ہوں، اور وہ بھی میں کس ذات کو سجدہ کرنے سے انکار کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاملے کی سنجیدگی کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی فکر عطا کرے کہ ہم اپنی نمازوں کو کیسے بہتر کر سکیں۔ الحمدللہ پڑھتے تو آ رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ فکر ہو کہ ان کو بہتر کیسے کیا جائے، ایسے کہ جب میں وہ نماز شروع کروں تب نہ کہ صرف میرا جسم حاضر ہو بلکہ میرا دل و دماغ دونوں حاضر ہو، تاکہ اس نماز کی دنیا میں بھی جو تاثیر مجھے ملنی ہے وہ انشاءاللہ ملے، اور آخرت میں جو ہے اپنے رب کے ہاں جواب دینا بھی آسان ہو، اور اس کے جو اجر ہے انشاءاللہ
وہ بھی جو ہے مجھے عطا کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان معاملات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔